بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صلوات تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے منظر عام پر لایا گیا ہے۔ چونکہ بسلسلہ ذکر محمد وآل محمد جید علماء کے خطابات سنتے گزر رہی ہیں، اس لیے یہ امید کی جا سکتی ہے کہ تلاوت و ترجمہ سماعت فرما کر یقیناً اہداف بیان تک رسائی کر چکے ہوں گے، جو میرے لیے یوں خوشکن ہے کہ میری کج بیانی اور شکستہ لفظی پیغام پہنچانے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنے گی۔ اور اس آیہ مبارکہ میں خود ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ جیسے ہی سامعین کے متوجہ سماعتوں سے ٹکراتے ہیں، آیت کا مفہوم ذہنوں میں واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ وہ ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھائی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، منع کرنا۔ کتنے مسرور کن و مسحور کن ہیں یہ الفاظ کہ انسان خدا اور رسول ائمہ معصومین کی نمائندگی میں اچھائی کا پیغام دوسروں تک پہنچا رہا ہو اور برائی سے روکنے کی کوشش کر رہا ہو۔ پروردگار عالم نے امت اسلامیہ کو بہترین امت بنا کر پیدا کیا، لیکن اس کی بہتری کے لیے 3 علامتیں بھی قرار دی ہیں کہ لوگوں کے فائدے کے لیے کام کریں، اچھائی کا حکم دیں اور برائی کی روک تھام کریں، اور ان سب کے پیچھے جذبہ ایمان باللہ کا ہو۔ اب اگر ایسا نہیں ہے تو امت خیر امت کہے جانے کے قابل نہیں، اور جو اس قانون پر جس قدر شدت سے عمل پیرا رہے گا اور اسی قدر خیر اور بہتری کا حامل ہوگا۔ اس لیے بعض روایات میں آسمان پرواز اور اوج شرف پر متمکن ہستیوں ائمہ معصومین کی طرف اشارہ کیا گیا کہ ان کی ساری زندگی بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں بسر ہوتی ہے، اور انہوں نے بھی قاتلوں کو نیکی کا حکم دیا اور قریب ترین دوستوں کو بھی برائی سے روکا۔ غور فرمایا آپ نے،
اب یہاں میں چاہتا ہوں کہ جہاں میں نے اپنی گفتگو کو آیت کا سہارا دیا وہاں مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا ایک قول بھی پیش کروں۔ مولا فرماتے ہیں وَمَا أَعْمَالِ الْبِرِّ كُلُّهَا وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْسَةٍ فِي بَحْرِ اللُّجِّ، یعنی تمام نیک عمل اور یہاں تک کہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی حیثیت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے سامنے متلاطم سمندر یعنی ٹھاٹے مارتے والے سمندر کے سامنے ایک قطرے کی طرح ہے۔ اور یہ قول امام جو کلام الامام امام الکلام کا مصداق ہے۔ غور فرمایا آپ نے، یعنی امام کا کلام ہر کلام کا امام ہوتا ہے، کسی کا کلام و بیان امام معصوم کے کلام سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ امام کے کلام میں خدا اور رسول کے کلام میں پوشیدہ تمام تر حکمتیں، تمام تر عظمتیں، تمام تر وسعتیں، تمام انسانوں کے لیے ہر نقطۂ نظر، ہر زاویہ نگاہ سے تمام تر رہنمائی موجود ہوتی ہے۔ اب زیر گفتگو فرمان میں مولا نے فرمایا کہ تمام نیک عمل اور یہاں تک کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی حیثیت امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کے سامنے وہ حیثیت رکھتی ہیں جو ایک قطرے کی سمندر کے مقابل۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا عظمت ہے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کی۔ آئیے اب جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ سمندر اور قطرے کا سفر کیوں۔ عزیزان محترم، ایک انسان مکلف جو بھی عمل بجا لائے، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عمل صالح وغیرہ، تو وہ فقط اس کی اپنی ذات کے لیے ہیں، وہ اس کی اپنی گلو خلاصی کے لیے ہیں، وہ اس کی اپنی انفرادی نجات و کامیابی کے لیے ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہ چاہتا ہے، اسلام کی یہ آرزو ہے، دین کی یہ خواہش ہے کہ انسان اپنے خالق و مالک کے احکامات کو خود سمجھے، خلوص نیت سے عمل پیرا ہو کر دوسروں کو دعوت عمل دے، نیکی کی ترویج کرے اور برائی کی روک تھام کرے۔ اور اس منزل پر منزل آگہی، منزل ایمان اور منزل اخلاص بڑی اہمیت رکھتی ہیں، اس لیے منزل آگہی منزل علم ہے۔ اوامر و نواہی کا علم ہی تو دین کا علم ہے، یعنی کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یعنی ممانعت و اجازت کو جان لینا ہی تو تقرب الہی یعنی خوشنودی خدا کا ذریعہ ہے۔ لیکن عزیزان محترم، یہ اجازت و ممانعت ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ ہم اچھائی اور برائی کی تعریف کیسے جانیں گے؟ اچھائی اور برائی کا معیار کیسے قائم کریں گے؟ وہ کون سا میزان ہوگا جو ہماری رہنمائی کرے گا؟ حضور والا وہ میزان ہوگا قرآن، وہ میزان ہوگا حضور ختمی مرتبت جو کہ شان قرآن ہے، جن کی گفتار و رفتار و کردار عملی تفسیر ہے قرآن کی، جن کی ہر ادا سے کسی نہ کسی آیت کا مفہوم آشکار ہوتا ہے، جن کے سر پر خالق ارض و سما نے عظمت و صداقت کا یہ تاج سجایا ہے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اور میرا نبی اپنی خواہش سے کلام بھی نہیں کرتا، اس کا کلام وہی ہے جو مسلسل نازل ہوتی رہتی ہے۔ اگر میں اس بات کی مزید وضاحت چاہوں تو علامہ نصیر الاجتہادی علی اللہ مقامہ کا ایک مشہور فقرہ استعمال کرتا ہوں کہ یہ وہی کہتا ہے جو وہی کہتی ہے۔ اور پھر خالق ارض و سما نے اپنے محبوب کے عمل کو اپنی طرف منسوب کر کے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، اور پیغمبر آپ نے سنگریزے نہیں پھینکے ہیں، خدا نے پھینکے ہیں۔ اور پھر میزان ہوگا رسول کی عطرت طاہرہ، ائمہ معصومین طیبین طاہرین۔ درود پڑھی محمد
بیت کے حوالے سے صاحب نہج البلاغہ مولائے کائنات فرماتے ہیں کہ ہم ہی وہ نقطہ اعتدال ہیں کہ پیچھے رہ جانے والے کو اس سے آ کر ملنا ہے اور آگے بڑھ جانے والے کو اس کی طرف پلٹ آنا ہے۔ آل محمد علیہ السلام کا حلم ان کے علم کا، ان کا ظاہر ان کے باطن کا، اور ان کی خاموشی ان کے کلام کی حکمتوں کا پتہ دیتی ہے۔ وہ نہ حق کی خلاف ورزی کرتے ہیں اور نہ اس میں اختلاف پیدا کرتے ہیں۔ وہی اسلام کے ستون اور بچاؤ کا ٹھکانہ ہے۔ انہی کی وجہ سے حق اپنے اصلی مقام پر پلٹ آیا اور باطل اپنی جگہ سے ہٹ گیا، اس کی زبان جڑ سے کٹ گئی۔ عزیزان محترم، اہل بیت نبی دین کے پہاڑ ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی کے ذریعے اس کی پشت کا خم سیدھا کیا اور اس کی پہلوؤں سے ضعف کی کپ کپی دور کی۔ غور فرمایا آپ نے، یہ ہے اہل بیت، یہ ہے مزاج شناس توحید و رسالت۔ اب یہ بات طے ہو گئی کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے خدائے بزرگ و برتر کی خوشنودی اور ناراضگی کو جاننا، اور پھر خوشنودی کے لیے عمل کرنا اور ناراضگی سے بچنا۔ بابہائے علم و حکمت و دانش و بینش سے رہنمائی لے کر دامان صاحبان عصمت و طہارت سے متمسک ہو کر ہم جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے آگاہ ہوئے تو پتہ چلا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اصل میں تو حق و باطل کی پہچان ہے۔ ارے بھائی، جسے اللہ جل جلالہ پسند کرے وہ حق اور جسے ناپسند کرے وہ باطل۔ درود پڑھی محمد و آل تو بات ہو رہی تھی کہ خدا کی پسند حق ہے اور ناپسند باطل۔ خدا کی پہلی پسند کہ جس کا کہ ہمیں پتا چلا وہ ہے فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ خَلْقًا، میں نے پسند کیا کہ میں پہچانا جاؤں، پس میں نے مخلوق کو خلق کیا۔ ارے بھائی، یہ وہی حدیث قدسی ہے نا، كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًا فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرِفَ فَخَلَقْتُ خَلْقًا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے پسند کیا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، بس میں نے مخلوق کو خلق کیا۔ اور عزیزان محترم، جب ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جن کو خالق ارض و سما نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا وہ کون سی ہستی ہیں، تو آواز آئی اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جس نور کی تخلیق ہوئی وہ میں محمد کا نور تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان ذوات مقدسہ کو کیوں اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا؟ یہ سر نہا تب جا کر آیا ہوا جب ان انوار کی اس دنیا میں جلوہ گری ہوئی اور شجر و حجر و حبل و جبل و لات و منات کو ماننے والے خدا ماننے والے معاشرے نے ان کی تجلیات کی روشنی میں خدائے واحد کے سامنے اپنے سروں کو جھکا دیا۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ جب مخلوق ایسی ہے تو خالق کیسا ہوگا، یعنی جب محمد ایسا ہے تو پھر محمود کیسا ہوگا، جب علی ایسا ہے تو پھر اعلیٰ کیسا ہوگا، جب فاطمہ ایسی ہے تو پھر فاطر السماوات والارض کیسا ہوگا، جب حسن ایسا ہے تو پھر محسن کیسا ہوگا، جب حسین ایسا ہے تو پھر قدیم الاحسان کیسا ہوگا۔ عزیزان محترم، جب انسان خالق کائنات و مالک کائنات و رازق کائنات کے تصور سے عاری ہو، اس کے فکر و نظر میں حیوانات و نباتات و جمادات کسی حادثاتی تخلیق کے نام ہو، اللہ اور خدا کے لفظ و تلفظ سے ہی نہ آشنا ہو، نہ جانتا ہو، نہ مانتا ہو، تو ایسے ماحول و کیفیت میں ذات حق کا حق سمجھنا ہی حق ہے اور امر بالمعروف ہے، اور خدا کے نہ ہونے کے نظریے کی مخالفت نہیں عن المنکر ہے۔ خدا کے وجود کو نہ ماننا تو سب سے بڑی برائی ہے۔ عزیزان محترم، انسان اول حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور پھر اولاد آدم پھیلی، مگر جیسے جیسے نسل آگے بڑھی
امر بالمعروف اور نہیں انل منکر کی گرفت سے نکلتی چلی گئی، توحید بھی بھول گئی، رسالت بھی فراموش کر دی، اور پھر وہ نظریات پھیلے کہ جن کا کہ میں نے ذکر کیا کہ انسان وجود خدا کا قائل ہی نہ رہا، لیکن خدائے بزرگ و برتر نے اپنے صاحبان عصمت و طہارت انبیاء کے ذریعے مسلسل ہدایت و رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھا۔ عزیزان محترم، میرے سامعین، گو آپ میری گفتگو کے حرف آغاز سے لے کر اب تک نہایت خوشکن انداز سے متوجہ سماعتوں کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ میری پذیرائی کر رہے ہیں، ورنہ آپ کی سماعتیں تو صرف ان جید علماء کے بیان و زبان سے مانوس ہیں جن کی کاوشوں سے کچھ تھوڑا حاصل کر کے آپ کے حضور پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی میری گفتگو اور آپ کی سماعتوں کو اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے صاحبان عصمت و طہارت انبیاء کا سلسلہ نوع جن و بشر کی ہدایت کے لیے جاری رکھا۔ گو مسئلہ توحید اصول دین میں سے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر فروعات دین میں سے ہیں، مگر اگر کوئی خدا ہی کو نہ مانے تو اس بات کی نفی و مخالفت اور وجود خدا کا اثبات ہی امر بالمعروف ہے۔ درود پڑھی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ۔ عزیزان محترم، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ نسل آدم علیہ السلام مرکز سے ہٹتی چلی گئی تو توحید بھی بھول گئی، رسالت بھی فراموش کر دی، تو شریعت کا وجود کیسے رہتا؟ تو میرے عزیزو، یہ ہمارے لیے لمحہ فکر ہے کہ اگر ہم بھی اپنے دینی مراکز سے دور ہو جائیں گے اور توحید کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ہمارے پاس وقت نہیں رہے گا تو ہم بھی روح دین و اسلام کو بھول کر ذاتی فکر و خیال کو دین کا لبادہ پہنانے کی کوشش کریں گے، کسی چیز سے منافت حاصل ہونے پر خدا مانیں گے، یا کسی چیز کی ہیبت و قد و قامت یا وحشت کی وجہ سے خدا جانیں گے۔ کتنی بے عقلی اور ظلم کی بات ہے کہ انسان باشعور ہونے کے باوجود اور با عقل و دانش و بینش ان چیزوں کو خدا مان رہا ہے جو اپنے لیے بھی کچھ نہ کر سکتی ہو۔ غور فرمایا آپ نے؟ تو عزیزان محترم، نبوتیں اچھائی اور برائی کے ذمے انسان کی ہدایت کرتی، حق و باطل کو واضح کرتی رہی۔ کسی نے بات مانی اور کسی نے نہیں مانی، قومیں اللہ کی نعمتوں سے سرفراز بھی ہوتی رہیں اور عذاب سے دوچار بھی ہوتی رہی۔ یوں چلتے چلتے یہ سلسلہ ابو الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک پہنچا۔ اب آپ خلت کا عظیم درجہ رکھتے ہیں اور قبائل نبوت زیب تن ہے، اور پھر آواز آتی ہے کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی میری ذریت یعنی میری اولاد میں سے بھی ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ قرآن نے ان الفاظ کو یوں نقل کیا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدَ الظَّالِمِينَ۔ اور جب حضرت ابراہیم کا پروردگار عالم نے چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا اور انہوں نے پورا کر دیا تو اللہ نے کہا کہ ہم تم کو لوگوں کا امام اور قائد بنا رہے ہیں۔ انہوں نے عرض کی میری ذریت یعنی میری اولاد میں سے بھی ارشاد ہوا کہ یہ عہدہ امامت ظالمین تک نہیں جائے گا۔ عزیزان محترم، ترجمے کو دہرا کر خلیل اور رب جلیل کے مابین ہونے والی گفتگو کو آپ کے اذہان میں نقش کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن کی اصطلاح میں جو گناہ کرتا رہے، نفس پر ظلم کرے اور جو ظلم کرے وہ ظالم، جس کا واضح مطلب کہ یہ عہدہ صرف صاحبان عصمت و طہارت تک پہنچے گا۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم پر عنایت کی یوں بارش کی کہ حضرت یعقوب کی اولاد میں نبوت اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں آخری نبی کا نور رکھ کر اہل بیت کے گلہائے عصمت و طہارت کو امامت سے سرفراز فرمایا۔ درود پڑھی محمد تو عزیزان محترم، اس طرح بنی اسرائیل میں مبعوث انبیاء کا سلسلہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام سے شروع ہوا تھا وہ حضرت عیسیٰ پر منتج ہوا، یعنی ایک کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام عقائد و اعمال کی صحت کا تعین کرتے رہے۔ آسمانی کتب توریت، زبور، انجیل کا نزول ہوا اور نوع انسانی جس کا بچپنا حضرت آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہوا تھا، فکری اور ماحولیاتی اعتبار سے اس قابل ہو گئی تھی کہ تا قیامت قابل عمل رہنے والی شریعت کو نافذ کیا جائے، اور اس لیے زہرا کے بابا کو حکم خدا ہوا کہ اپنی نبوت کا اعلان کرو۔ زہرا کے بابا نے جہاں اعلان نبوت کرتے ہی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کی دعوت دی، وہاں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کی خبر بھی سنا دی کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ درود پڑھی محمد حضور والا، اب یہ بات طے ہو گئی کہ کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور یہ بات بھی نظام قدرت کا اٹل فیصلہ کہ حضور ختمی مرتبت کو اپنی ذمہ داری پوری کر کے آواز حق پر لبیک کہہ کر جان آفرین کے سپرد کر دینی تھی۔ اب سوچنے کا یہ لمحہ ہے کہ یہ آخری پیغام پروردگار جو اب کسی خاص زمانے اور خاص خطے سے مخصوص نہیں بلکہ تا قیامت ساری انسانیت کے لیے تھا، تو کیا اس کی آسمانی تشریحات کا کوئی حفاظت کا انتظام نہیں ہونا چاہیے تھا؟ ہونا ہی چاہیے تھا، اور وہ اس طرح ہوا کہ شریعت کی حفاظت کے اہتمام کے لیے قال ومن ذریتی کی آرزو اور قال لا ینال عہد الظالمین کا وعدہ پورا ہوا، اور ایسے نفوس کے ہاتھوں میں حفاظت دین و شریعت کی باغ دوڑ دی گئی جنہیں سرکار نبوت نے کبھی 12 خلفاء کے نام سے موسوم کیا، کبھی منکنتوں سے بتایا، کبھی انا مدینۃ العلم ولی بابھا کہہ کر متنبہ کیا، کبھی کہا کہ حسن اور حسین دونوں امام ہیں چاہے بیٹھے ہوں یا کھڑے ہوں، کبھی کہا کہ میری اہل بیت سفینہ نوح کی مثل ہے، جو اس میں سوار ہو گیا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا۔ مگر زمانہ یہ سمجھ نہ پایا کہ یہ حق رکھتے ہیں قرآن کی تشریح کا، اور یہ علم رکھتے ہیں اوامر کا نواہی کا، یہ جانتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے، یہ وہی ہے جو انعمت علیہم کا مصداق ہے۔ گو زمانے نے انہیں پسے پش ڈالا، مگر انہوں نے اپنی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری کو نہیں بھلایا۔ امام شریعت کا عملی انداز ہوتا ہے، مشیت کا واقف راز ہوتا ہے، آدمیت کا کردار ساز ہوتا ہے، فطرت کا تکلم ہوتا ہے، انسانیت کا معلم ہوتا ہے، شعور و علم و آگہی کی امتزاج ہوتا ہے، ادراک و آگہی کی معراج ہوتا ہے، اور اہل بیت تو آنگن نبوت کے پروردہ ہیں، اور آنگن نبوت میں سیدہ بطول ہے جو بضعت رسول ہے۔ ارے بھائی، یہ گھرانہ انوار و تجلیات کا گھرانہ ہے، یہاں فرشتوں کا آنا جانا ہے، ہر فرد علم و حکمت کا خزانہ ہے، یہ برو بارو شاخ و شجر ہے اسلام کے، یہ نگباں اس ابدی پیغام کے۔ بیٹھے کوئی پشت نبوت پہ تو سجدہ پڑ جائے، کہہ دے کوئی سورج سے تو ڈوبا پلٹ آئے، ایک ضربت عبادت ثقلین سے بھاری ہو جائے، سو جائے بستر پہ تو مرضات کا حامل ہو جائے۔ ان کے لیے سوچنے سے پہلے سوچ کو آب کوثر میں غسل دینا ہوگا، بحر
مودت میں طغیانی لانا ہوگی. پہلے فضائے درود و سلام ہو, پھر زباں پہ ان کا نام ہو. کب تیری سوچ کے کعبے میں اذاں ہوں واللہ, اور کب تجھ پہ یہ حقیقت عیاں ہوں واللہ. صاف کر بغض علی سے دل ناداں پہلے, پھر تجھے آگ کے شعلوں سے اما ہوں واللہ. بس عزاداران امام مظلوم, سرکار نبوت کے جانے کے بعد اہل بیت پر مصائب کے پہاڑ ٹوٹے. تاریخ گواہ ہے کہ لوگوں نے سیدہ کونین سلام اللہ علیہا کو دربار میں کھڑے دیکھا, گھر گھر جا کر بابا کے فرامین دہراتے سنا, اور یہ بھی کہتے سنا, بابا آپ کے بعد مجھ پر اتنی مصیبتیں پڑی کہ اگر روشن دنوں پر پڑتی تو سیاہ راتوں میں تبدیل ہو جاتے. اور لوگوں نے دیکھا کہ سیدہ کے دروازے کو آگ لگا دی گئی, جلتا ہوا دروازہ سیدہ پر گرا. چشم فلک نے علی کے گلے میں رسی دیکھی, فرق مقدس علی کو ابن ملکم کے وار میں خون سے تر دیکھا, اور پھر امام حسن کے جگر کے ٹکڑے دیکھے, اور پھر امام حسن کے جنازے کو تیروں سے چھلنی دیکھا. اب میرا مولا گلدستہ پنجتن پاک کی آخری کلی اور خون رسول امت کے درمیان موجود ہے. یزید نے حسین علیہ السلام سے بیعت طلب کر لی, یعنی یزیدیت نے حسینیت سے اپنے حق ہونے کی تصدیق چاہی, یعنی منکر نے معروف سے اپنے آپ کو منوانا چاہا, مگر علمدار حق خون مصطفیٰ جگر گوشہ مرتضی زہرا کی گود کا پلا حسین بھلا یہ مطالبہ کیسے قبول کرتا. میرے مولا نے مدینہ یہ کہتے ہوئے چھوڑ دیا کہ میں اپنے نانا کی امت کے اصلاح کے لیے نکلا ہوں. عزاداران امام مظلوم, میرے مولا کی فوج کے 2 سپہ سالار ہیں. مردوں میں ابو الفضل عباس اور مخدرات عصمت طہارت کی سپہ سالار ثانی زہرا اللہ کے شیر کی شیر دل بیٹی زینب. جب میں نے کہا شیر دل بیٹی زینب تو کربلا کا میدان, کوفے تک کا سفر, شام کا بازار, دربار اور قید خانہ, یہ سب مناظر میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگے. ہمارا سلام ہو علی کی بیٹی اور حسین کی شیر دل بہن زینب پر. عزادارو, 2 محرم کو یہ قافلہ کربلا میں وارد ہوا. 7ویں محرم کو یزیدیوں نے مولا حسین اور ان کے ساتھیوں پر پانی بند کر دیا, اور ہر طرف سے الاتش الاتش کی صدائیں ہیں. اور پھر 10ویں محرم کا وہ دن آیا جس نے محمد و علی و فاطمہ و حسن کے پیاروں کو خاک و خون میں غلطہ دیکھا. عزادارو, جب میرے مولا نے حلوین کی صدا بلند کی تب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزادارو, میرا مولا علی اصغر کو لے کر میدان میں آیا, اور جب علی اصغر نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری تو فوج اشقیاء میں ہلچل سی مچ گئی, اور عمر سعد نے حرملا کو حکم دیا کہ اقطع کلام الحسین, اور حرملا نے 3 بال کا تیر چلایا, اور وہ 3 بال کا تیر علی اصغر کی گردن پر لگا, اور مولا حسین کے شانے پر پیوست ہو گیا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزادارو, میرے مولا نے علی اصغر کے خون کو اپنے ریش مبارک پر ملا, اور جب علی اصغر کی لاش کو خیمے کی طرف لے جا رہے تھے, آگے بڑھتے تھے اور کبھی پیچھے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون, رضا بقضائی و تسلیما لامرہ. عزادارو, بس میرا مولا آخری رخصت کے لیے قیام میں آ گیا ہے. سیدانیاں بے حال ہیں, اور سید سجاد کے سوال پر میرا مولا کہتا ہے کہ بیٹا یوں سمجھ لو کہ مردوں میں یا تم ہو یا میں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. عزادارو, بی بی زینب نے میرے مولا کو گھوڑے پر سوار کیا. گھوڑا قدم آگے نہیں بڑھا تھا. دیکھا تو 4 سالہ سکینہ گھوڑے کے سموں پر ہاتھ رکھ کر جانے نہیں دیتی,
اللہ اکبر اللہ اکبر. عزادارو میں سکینہ کے طفلان احساس کو جانتا ہوں. میں جانتا ہوں کہ بیٹیوں کو اپنے بابا سے کتنا پیار ہوتا ہے. سکینہ کو اپنے بابا کا پیار بھی یاد ہے, اپنے بابا کا سینہ بھی یاد ہے, اور وہ گوشوارے بھی یاد ہیں جو بابا نے عید پر دیے تھے. عزادارو بس میرا مولا میدان میں گیا, کشتوں کے پشتے لگا دیے, ظالموں کو قتل کرتے تھے اور کہتے جاتے تھے تم نے میرے عباس کو قتل کیا, تم نے میرے علی اکبر کو مجھ سے چھینا, تم نے میرے قاسم کو شہید کیا, تم نے میرے علی اصغر تک کو نہ چھوڑو. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزادارو یہاں تک کہ فوج عسقیہ کوفے کی دیواروں سے لگ گئی اور آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. بس میرے مولا نے تلوار کو نیام میں رکھا اور عزم وفا کی گردن پر جھک گئے, اور پھر تیروں کی بارش. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزادارو میرا مولا زین سے زمین کی طرف آیا, اور جب میرا مولا زین سے زمین کی طرف آ رہا تھا نہ زین پر تھا اور نہ زمین پر, میرا مولا تیروں پر معلق تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. عزادارو اور پھر آواز آئی الا قتل الحسین بکربلا, الا ذبح الحسین بکربلا. اور پھر نشیب سے آواز آئی آجا میرے حسین میری آغوش میں آجا, آجا میرے بچے میری گود میں آجا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائی و تسلیما لامرہ. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.